الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ آج ہم نے سیرت کرنی ہے۔ ہم نے پچھلے سنڈے کو بھی نہیں کی، اور آپ کو پتہ ہے قرآن کو ٹھیک ٹھیک اسی وقت سمجھا جا سکتا ہے جب ہم سیرت کو کما حقہ سمجھیں۔ وجہ نہ قرآن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گائیڈنس، کیونکہ وہی اللہ کے مقرر کردہ نبی ہیں، ان کی تشریح ہی مستند تشریح ہے قرآن کی، اور اس تشریح کو سمجھنے کے لیے سیرت کا علم بے انتہا ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 23 سال نبوت کے جو گزارے ہیں، وہ پوری دنیاوی انسانی تاریخ میں وہ 23 سال ایسے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کو برکتیں دیں۔ کس طرح 13 سال مکے میں انتہائی مشکلات اور اذیت کا دور دیکھا، کس طرح 13 سال کے بعد ہجرت کی مدینے میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں حکمران مقرر کر دیے گئے، اور پھر آپ نے وہاں جو 10 سال گزارے ہیں جس میں سارے غزوات آپ پڑھ چکے ہیں، سوائے فتح مکہ بھی کر لیا آپ نے، غزوہ حنین بھی کر لیا آپ نے، تو آپ دیکھیں کہ ایک داستان ہے کامیابیوں کی، لیکن ایسا لگتا ہے کہ وہ ایک جنگی کیمپ کی زندگی ہے۔ ہر سال آپ دیکھتے ہیں غزوات اور سرایا 70 کے قریب ہیں۔ اس کے علاوہ جو سب سے بڑی بات ہے، جو ایک مومن اور ایک اسلامی حکومت کے لیے انہونی بات ہے، وہ یہ ہے کہ سارا قرآن نازل ہوا، احکامات مدنی صورتوں میں نازل ہوئے، آپ نے ان سب کو بہترین طریقے سے نفاذ فرما کر دنیا میں اسلامی حکومت جو مدینے کی ریاست تھی، وہ اس کا پوری طرح سکہ بٹھا دیا۔ یہ بات آپ نے نوٹ فرمائی ہے کبھی کہ نہیں؟ جلدی بتائیں۔ ہمارے الحمدللہ۔ گھروں میں سیرت کا بڑا چرچا ہونا چاہیے، ہمارے بچے، لڑکے، لڑکیاں، گھر والے سارے ان حالات اور ان واقعات سے پوری طرح وہ واقف ہونے چاہیے۔ کیوں؟ ہم مسلمان ہیں، ہمارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں قرآن کہتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے بہترین رول ماڈل جس کو فالو کرنا ہے وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ تو یہ بغیر سیرت کے سمجھے یہ کام ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو جلدی بتائیں۔ شاباش۔ سر بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ، الحمدللہ، جزاک اللہ الحمدللہ۔ خیر۔ اب ذرا بڑے غور سے سنیں۔ آج ہم نے شروع تو کرنا ہے وفد بنو حوازن کی آمد، جو آپ کی کتاب میں پیج نمبر 572 ہے، لیکن اس کو سمجھنے کے لیے اور آگے پہلے میں تھوڑا سا ریویو سوالن جواباً کروں گا آپ کے ساتھ۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ 8 ہجری یعنی ہجرت کے 8ویں سال کے سب سے اہم غزوات کون سے ہیں؟ ہاں بھائی، ہو گیا؟ مجھے واپس کرو۔ جی جلدی سے بتائیں، سر، فٹافٹ بھائی۔ غزوہ خیبر اور فتح مکہ۔ جی غزوہ خیبر، فتح مکہ۔ ڈاکٹر صاحبہ، مکہ کا فتح، حنین کی فتح، طائف کی فتح، یہ سارے واقعات 8 ہجری کے ہیں، اور 8 ہجری کے بعد جو سب سے اہم غزوہ ہوا ہے وہ کون سا ہے؟ غزوہ تبوک سر۔
غزوہ تبوک، بالکل آپ نے ٹھیک بتایا، یہ سب لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے۔ اور آپ نے مجھے یہ بتائیں کہ مدنی زندگی میں 13 سال مکے میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گزارے، اس کے بعد آپ نے ہجرت فرمائی، تو آپ کو کب موقع ملا کہ آپ ذرا اپنی اصلی جو بعثت کا مقصد تھا کہ آپ لوگوں کو دعوت دین دیں، اور جس کے لیے پھر آپ کو موقع ملا کہ آپ نے خطوط لکھے سارے ارد و نواح کے بادشاہوں کو اور حکومتوں کو، تو یہ 6 ہجری کے بعد صلح حدیبیہ کے بعد صلح حدیبیہ۔ اللہ اکبر، یہ بات آپ کی ٹھیک ہے، لیکن جنگ احزاب نے پوری طرح یہ فیصلہ کر دیا کہ جس طرح، بڑے غور سے سنیں، آپ لوگوں کو یہ پڑھنا اور پڑھانا ہے، سب سے بہترین کسی چیز کو لرننگ کا اس کو پڑھائیں، جب پڑھاتے ہیں نا تو پھر آپ کو بالکل بہت سارے سوالوں کو جواب دینے کی تیاری کرنی پڑتی ہے، تو اس لیے اس کو پڑھائیں۔ اچھا اب سنیں، بات آپ کی ٹھیک ہے، لیکن اصل میں اس کی ابتدا ہوئی ہے غزوہ احزاب کے بعد۔ کیوں؟ یہودیوں نے پورا ٹل لگا کر، انہوں نے قریش مکہ نے جو نمبر 1 دشمن تھے، نمبر 2، یہ یہود کہاں جمع ہو گئے تھے بلا 8 ہجری میں؟ کہاں جمع ہو گئے تھے؟ خیبر میں۔ خیبر میں۔ خیبر میں۔ ہاں، اب انہوں نے ٹل لگا کے نا، دونوں دشمنوں نے، اور سارے قبائل جو ان کو جمع کیا، اور جمع کر کے انہوں نے مدینے پر چڑھائی کی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشورہ کر کے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا کہ ہم ایک خندق کھود لیتے ہیں، تاکہ یہ لشکر اگر مدینے میں داخل ہو گیا تو قتل و غارت کی کوئی انتہا نہیں ہوگی۔ اور اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس میں حصہ لیا، اور جب ایک صحابی نے دکھایا، دیکھیں کتنی مشکل سے یہ دین ہم تک پہنچا ہے، اس نے کہا کہ دیکھیں میں نے بھوک کی وجہ سے 2 پتھر اپنے پیٹ پہ باندھے ہوئے ہیں، ایک بندھا ہوا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا کرتا مبارک اٹھا کے دکھایا کہ 2 پتھر میں نے باندھے ہوئے ہیں۔ یہ تھے کمانڈر جنہوں نے دنیا کی بہترین، ان کی پرفارمنس ہے عسکری اعتبار سے۔ اور آپ دیکھ لیں آج دنیا کے جرنیل، سپاہی لڑ رہا ہوتا ہے اور یہ بیٹھے اس میں پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں بڑے ایئر کنڈیشن کمروں میں۔ بہرحال اصل میں جو ٹرننگ پوائنٹ ہے نا، وہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ صلح حدیبیہ بھی تو آخر اسی کے نتیجے میں، آپ نے جب 5 ہجری میں غزوہ احزاب ہوا یا غزوہ خندق ہوا، اس کی فتح کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا کہ اب وہ چین، کیونکہ آپ نے پھر 7 ہجری میں کیا کام کیا بلا، جلدی بتائیں۔ آپ نے غزوہ صلح حدیبیہ کے بعد سب سے پہلا کام کیا کیا آپ نے، جلدی بتائیں۔ مختلف سربراہوں کا خطوط لکھے تھے۔ وہ چھوڑیں، وہ آسانی کی بات تھی، آپ نے خیبر پر حملہ کر دیا۔ دوسرا یہودی دشمن پہلے تھے قریش مکہ، ان کے ساتھ معاملہ طے ہو گیا صلح حدیبیہ میں۔ صلح حدیبیہ کو قرآن نے کیا کہا ہے، جلدی بتائیں۔ فتح مبین۔ فتح مبین، بالواقع وہ فتح مبین تھی، جب آئسولیٹ کر لیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، کیونکہ یہودی جب قریش مکہ نے صلح حدیبیہ کر لیا نا، اب ان سے تو بات طے ہو گئی، فوراً آپ نے 7 ہجری میں دوسرا بڑا دشمن جو بار بار اکساتا تھا قبائل کو اور ہر قسم کی ان کی مدد بھی کرتا تھا، وہ یہودی تھے۔ اچھا، ان یہودیوں کا جو جمع ہو گئے تھے کہاں پر؟ خیبر میں۔ یہ کہاں کہاں سے آئے تھے؟ خدا کے بندو، آپ کو پتہ ہے بنو کین کا 2 ہجری میں جنگ بدر کے بعد ان کو خالی کرنا پڑا، مدینہ جلا وطن ہوئے، وہ کہاں چلے گئے؟ خیبر میں۔ خیبر میں
خیبر خیبر میں چلے گئے، خیبر میں سر. اور پھر 3 ہجری میں جنگ احد کے بعد بنو نذیر نے سازش کی، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی سازش کی، تو ان کو بھی پھر جلا وطن ہونا پڑا۔ وہ کہاں گئے؟ وہ بھی خیبر میں۔ وہ بھی خیبر خیبر میں۔ میں۔ وہ اور بھی جنگ خیبر. احزاب کے بعد وہ جو قتل ہوئے یہودی جنہوں نے سازش وہ کی تھی باہر کے حملے سے، وہ ان سے کہا کہ احزاب والوں سے کہ تم حملہ کرو، اندر سے ہم کرتے ہیں، تو پھر آخری فیصلہ ان کے بارے میں ہوا۔ ان میں بھی جو یہودی پہلے بھاگے تھے وہ سارے کے سارے وہیں موجود تھے۔ تو خیبر جو تھا وہ گڑھ بن چکا تھا، یہودی پہلے سے بھی آباد تھے اور یہ تینوں قبیلے وہاں گئے، اور انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ لیکن جب خیبر فتح ہوا تو پھر یہودیوں کا زور ٹوٹا، جس طرح صلح حدیبیہ میں کافروں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاہدہ کر کے، اس لیے قرآن اس کو فتح مبین کہتا ہے کہ اس کے بعد پھر تو اب آ جائیے غزوہ حنین۔ بڑے غور سے سنیے، سمجھیے، یہ سیرت بہت اہم ٹاپک ہے۔ دیکھیں میں نے پورا سوالن جواباً آپ کے سامنے واقعات کو بیان کر کے دہرائی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی؟ جلدی بتائیں۔ جی سر، الحمدللہ۔ جی سر، جی سر. اچھا اب سنیں، جب فتح مکہ سے فارغ ہوئے آپ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اب پتہ چلا کہ یہ تو مکہ بھی فتح ہو گیا، خیبر بھی فتح ہو گیا، تو مسئلہ اب کیا رہ گیا تھا؟ جلدی بتائیں۔ سر قبائل تھے کچھ ثقیف اور طائف حوازن۔ وغیرہ میں۔ ہاں، آپ اگر پیج 561 پہ جائیں نا تو غزوہ حنین جو ہے وہ دراصل وہ قبائل تھے جو بڑے سرکش اور باغی تھے، اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم مل کر مدینے پر حملہ کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے اپنے جاسوسوں کے ذریعے پوری معلومات رکھتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا کہ آپ ان سے مقابلہ کریں گے اور آپ لشکر لے کے جائیں گے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ غزوہ حنین میں جاتے وقت مسلمانوں کے معاملات کس قدر اس کا گرمی شدید، پھر پھلوں کا بڑے قحط کے بعد جو کھجوریں تھیں وہ تیار تھیں، اور ادھر کیسے کیسے امتحان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھے، اور یہ تو ادھر وہ تبوک میں تھا۔ جی ایسے میں جی یہ تو تبوک کا واقعہ ہے۔ ہاں، یہ باتیں ساری آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن کم مشکلات یہاں بھی نہیں تھی۔ اب آپ کو پتہ ہے ان قبائل نے کیا کیا؟ جلدی بتائیں۔ وہ جو کمانڈر تھا ان کا مالک بن عوف، اس نے کیا کیا بلا؟ اس نے پہلے سے ہی آگے تو اور چھوڑے، آپ ذرا پڑھا کریں نا۔ تو اس نے کیا کیا کہ اس نے کہا کہ ان جتنے جنگ میں جا رہے نا، یہ سارے اپنے مال و اسباب اور بچے بھی لے کے آئے تاکہ وہ بھاگے نہیں میدان سے۔ یہ پتہ آپ کو؟ نہیں، آپ جی پڑھتے سر، نہیں ہیں بالکل جی سر کتاب۔ جی پتہ ہے۔ جی آپ نے سمجھایا تھا اچھی طرح۔ ہاں، لیکن آپ نے کتاب میں پڑھا نہیں ہے، مجھے بس جواب نہیں دے رہے۔ اچھا، اب جب اس کا ایک بڑا بوڑھا ان کا تھا ورید بن سما، یہ بڑا جنگجو تھا اور بڑا ماہر تھا۔ اس نے کہا کہ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ یہ بھائی جب شکست ہوگی تو یہ قبضے میں چلے جائیں گے دشمنوں کے، مال بھی اور اسباب بھی، یہ کم از کم گھر میں ہوں تو اس بات سے تو محفوظ رہیں گے۔ اس نے وہ اتنا ضدی تھا مالک بن عوف کہ اس نے کہا نہیں، میں نے تو یہ فیصلہ کر لیا، یہ بڈھا جو ہے اس کا دماغ خراب۔ اب جب مسلمانوں کو فتح ہوئی، اور تفصیلات آپ ذرا پڑھیے کہ فتح سے پہلے انہوں نے ایسی تیرکشی کی چھپ کے کہ مسلمانوں کے پاؤں اکھڑ گئے، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہادری اور ہمت کی وجہ سے ان کو مجتمع کیا اور پھر ان کو شکست دی۔ جب شکست دی تو آپ دیکھیں کہ حنین کی فتح کے بعد کسی کو ہمت نہیں ہوئی مدینے پر حملہ کرنے کی، سوائے غزوہ تبوک میں
جب خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ شاہ روم حملہ آور ہو رہا ہے، یہ مدینے یا اس کے باہر کی بات تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر غزوہ تبوک میں، جو آگے آئے گا میں آپ کے سامنے رکھوں گا، تو غزوہ حنین کو ہمیں پتہ ہونا چاہیے، کیونکہ آج جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ سارے تبصرے آپ اچھی طرح پڑھیں، اور پھر آپ آج آپ جو پڑھ رہے ہیں وہ ہے کہ اس میں جب ان کو شکست ہوئی تو اس وقت جو اصل چیز تھی وہ یہ تھی کہ جب انہوں نے ہتھیار ڈال دیے تو پھر اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہیں موجود ہیں، اور فتح ہو چکا ہے حنین، اور اس میں دو قبیلے جو تھے، ایک تھا حوازن اور دوسرا ثقیف، جب فتح ہو چکی اور پھر اس کے بعد فتح کے بعد ایک وفد آیا 572، جہاں سے ہم نے شروع کرنے میں اب وہاں پہنچا ہوں۔ کوئی سوال اس سے پہلے شاباش جلدی کرے، تاکہ میں پھر وفد حوازن کی آمد جو پیج 572 پر ہے، میں نے 15 منٹ میں پورا آپ کے سامنے وہ فتح مکہ سے لے کر فتح حنین تک، اور اس میں فتح طائف بھی کور ہوتا ہے، یا جو طائف کا محاصرہ کیا تھا مسلمانوں نے۔ یہ ساری طائف کے محاصرہ اور یہ جنگ حنین کا تعلق کیا ہے آپس میں؟ جلدی بتائیں، آپ پڑھتے نہیں ہیں۔ غزوہ حنین میں جو ہار گئے تھے ان میں سے کچھ لوگ طائف بھاگ گئے تھے، اس کو تو کیا ان کا ہو گیا تھا؟ کچھ لوگ طائف کی طرف چلے گئے تھے۔ ان کا لیڈر مالک بن عوف اور باقی کچھ لشکر جو تھا وہ حنین کے فتح ہونے کے بعد وہ بھاگ دوڑ کر پہنچ گئے طائف میں، کیونکہ طائف میں ایک قلعہ تھا، اس میں قلعہ بند ہو گئے۔ یہ سب چیزیں پڑھیں خدا کے لیے، آپ اتنی محنت کر رہے ہیں، ان چیزوں کے نوٹ بنائیں۔ آپ کو ابھی 14 پیج کا ایک ہینڈ آؤٹ ملا ہوگا، ملا ہے نہیں ملا؟ امداد بھائی مل گیا آپ کو؟ جی مل گئے۔ مسز آصف آپ کو مل گیا ہے؟ جی سر مل گیا۔ بہت مل گئے مل گئے۔ سنے غور سے، بہت اعلیٰ سمری ہے کہ سال بسال 13 سال مکے کے، 10 سال مدینے کے جو اہم واقعات ہیں وہ سارے اس کے اندر لکھے ہوئے ہیں۔ بہترین سمری ہے سال بسال۔ کاش آپ اس کا اندازہ کریں کہ اس کو مرتب کرنے میں ہمیں کس قدر مشکلات پیش آئیں۔ تو آپ دیکھیں گے کہ 8 ہجری میں 3 بڑے غزوات ہوئے، پہلا فتح مکہ ہے، دوسرا حنین ہے، تیسرا طائف ہے۔ اور اب جب حنین کی فتح ہو گئی اور دو قبیلے جو بہت لڑاکے تھے، حوازن اور ثقیف، ان کو جب شکست ہو گئی، اور اس کے بعد یہ حوازن جو تھے، جو اس کے بہت بڑا گروہ تھا ان کا جنگجوؤں کا، ان میں سے 1400 آدمی مسلمان ہو گئے۔ سبحان اللہ، ذرا غور فرمائیں۔ اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے۔ کس لیے حاضر ہوئے؟ اب آپ کو پتہ ہے کہ ان کے سارے بچے، مال، اولاد اور سب، بہت بڑا مال غنیمت ہاتھ آیا تھا مسلمانوں کو، لہٰذا وہ اس لیے آئے کہ ان کو، کیونکہ مسلمان ہو گئے ہیں، لہٰذا ان کا مال اور ان کے جتنے اولاد، لڑکے، بچیاں، عورتیں وغیرہ، ان سب کو واپس کیا جائے۔ یہ بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ جی سر ہاں، کل 14 آدمی تھے یہ، جی ٹوٹل 14 جی آدمی تھے۔ 14 آدمی تھے۔ 14، ہاں، یہ کل 14، ساری یہ کل 14 آدمی تھے۔ وفد حفاظن کی آمد جو 572 پر میں، بالکل آپ نے ٹھیک کہا۔ اچھا، اب اس میں آپ دیکھیں
تو تیسری لائن میں ہے کہ آپ کے رضائی چچا ابو یر برکان بھی تھا، اور انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے مال اور خواتین کو واپس کریں۔ اچھا، اب ظاہر ہے یہ جو سارا جنگ میں لوگ شریک تھے، یہ تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انتہائی حکمت اور عقل مندی سے کہا کہ یہ پہلے تو ان سے سوال کیا کہ بھائی تمہارے مال اہم ہیں یا تمہاری جو اولادیں ہیں وہ اہم ہیں؟ تو انہوں نے فوراً کہا کہ بھائی ہمیں سب سے پہلے تو ہماری اولادوں کی ہے پریفرنس۔ اب جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا تو اسی پیرے میں آپ نیچے دیکھیں، بلکہ انڈر لائن کر لیں کہ اس کے بعد 3 آدمی ہیں انصار نے کہا اٹھ کے کہ جو کچھ ہمارا ہے وہ سب کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، لہذا جو فیصلہ کریں وہ قبول ہے۔ یہ تو انصار نے کہا۔ دوسرا قبیلہ جو ہے جس نے یہ بات کہی وہ ہیں بنو سلیم، انہوں نے بھی کہا کہ جو کچھ ہمارا ہے وہ سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، لہذا آپ دیکھ رہے ہیں۔ لیکن 3 آدمی ہیں، ایک ہے انڈر لائن کریں نیچے، اقرا بن حابس، نمبر 2 اینیہ بن حسن، جو آگے چل کے ہے 2 اسی لائن میں ہے، اور تیسرا ہے عباس بن مرداس۔ انہوں نے کہا، یہ سب اپنی قبیلوں کے سردار تھے، انہوں نے کہا کہ نہیں، جو کچھ ہے وہ ہمارا ہی ہے اور ہم فیصلہ کریں گے۔ اب آپ نے دیکھا کہ بڑی رائے کا اختلاف پیدا ہو گیا۔ ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ مسلمان، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورے سے بات طے کی۔ آپ کا ملک لوٹ کے لے گئے حکمران، اور آج تک کسی کو خبر نہیں، اور اتنا بڑا امیر ملک جس میں سارے وسائل و ذرائع ہیں کس طرح مقروض ہو چکا ہے۔ کسی نے قوم کو ہوا لگنے دی ہے؟ یہاں دیکھیں، یہ ہے طرز حکمرانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے بہترین نمونہ جو ہے۔ کوئی سوال یہاں جو پورا یہ پیرا ہے وفد حوازن کی آمد کے حوالے سے؟ اب آپ دیکھیں کہ اسی پیرے میں آگے چل کے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بتایا کہ بھائی یہ مسلمان ہو کر آئے ہیں، اور یہ جو ہے اب اس بات کا تقاضا کر رہے ہیں کہ ہمارے بچے واپس کر دیے جائیں، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب فرمایا، لوگ جو اوپر جن تینوں کا ذکر میں نے آپ کے سامنے نام انڈر لائن کرا ہے، ان سب نے بھی یک زبان کہا کہ ٹھیک ہے ہم واپس کریں گے۔ تو اس طرح ان کے مال، بچے اور اولادیں جو ہیں وہ واپس کر دی گئیں، اور مال غنیمت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جتنا بڑا مال غنیمت تھا وہ سب جمع کر کے، اور ابھی تقسیم نہیں کیا کیونکہ وہ تقسیم ہوگا طائف کے بعد۔ کوئی سوال؟ اچھا، بڑا پیارا کمپیریزن کیا ہے عمرہ اور مدینہ کو واپسی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فیصلہ فرمایا کہ وہ اب جب حنین سے واپس جاتے ہوئے، ایک تو وہ عمرہ کریں گے مدینے میں، نمبر 2، اور جب عمرہ کر کے مکے میں عمرہ کریں گے، اور پھر وہ مدینے کو واپس چلے جائیں گے۔ اب کیا ہوتا ہے دیکھیں، ایک مدینے میں داخلہ ہے، 2 بڑے پیارے اس کمپیریزن کیا ہے پیج 573 کے نیچے پیرے میں۔ ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینے میں داخلہ تھا جب آپ ہجرت کر کے مکہ سے تشریف لائے تھے، اور ایک آج مدینے میں واپسی ہو رہی فتح حنین کے بعد۔ دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ سب سے بڑا فرق کیا ہے بھلا؟ جلدی بتائیں۔
یہ وہ چیزیں ہیں جو تاریخ کس طرح ہمیں کمپیرزن اور کنٹراسٹ سے پتہ چلتا ہے کہ مکے سے 13 سال مکے میں گزارنے کے بعد کس قسم پرسی کی حالت میں پورا کھانے کو بھی راستے میں پاس نہیں تھا، آپ مدینہ پہنچے، مدینے والوں نے، انصار نے کمال کر دیا، آپ کو نہ صرف بادشاہ بنایا تو مطلب ہے کہ حکمران بنایا، اور آپ نے ہر بات مان کے جان و مال کی قربانیاں دے کے آج یوم حنین پر فتح کے بعد جب آپ داخل ہو رہے ہیں مدینے میں تو آپ دنیا کے وہ حکمران ہیں کہ جس کا کوئی مقابلہ نہیں کیا جا سکتا کسی لحاظ سے بھی، حتیٰ کہ عسکری لحاظ سے بھی۔ کیوں؟ آپ نے 8 ہجری کو فتح مکہ، فتح طائف، اور پھر فتح حنین، اور یوں پورے عرب پر آپ کا تسلط جو ہے وہ قائم، اللہ تعالیٰ کی طرف سے قائم ہو چکا تھا۔ لہذا یہ دو بڑے اہم ایونٹس ہیں، ایک ہجرت کے بعد داخلہ اور ایک فتح حنین، جبکہ پوری جنگیں بدر، احد، احزاب، اور پھر آپ کا صلح حدیبیہ، پھر فتح مکہ، پھر فتح حنین، یہ ساروں کے بعد اب آپ کا پورے جزیرۃ العرب میں آپ کی حکمرانی پکی سچی تھی، کسی کی ہمت نہیں تھی کہ آپ کا مقابلہ کر سکے۔ یہ تاریخ کا بہت بڑا فیصلہ ہے۔ کوئی سوال یہاں تک؟ اچھا، آپ ایک بات بتائیں، یہ جو آپ نے اتنی ساری فتوحات کی بدر سے لے کر فتح مکہ اور فتح حنین تک، آخر اس کی وجہ کیا تھی؟ جلدی بتائیں۔ اب مجھے پتہ چل گیا کہ آپ پڑھ کے نہیں آئے۔ تلاوت آیات سر، قرآن کے ساتھ لے، ڈاکٹر قرآن پہ صاحبہ، عمل کر۔ ڈاکٹر صاحبہ، خدا کے لیے قرآن کو پڑھیں، سمجھیں۔ آپ کی لکھی ہوئی آیت نیچے 573 پر نیچے دیکھیں، سورہ یوسف کی آیت 90، اور اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ کیا کامیابی کی وجہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، انہو من یتقی، جو وہ شخص جو تقوی اختیار کرتا ہے، وہ یصبر اور صبر اختیار کرتا ہے، فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، تو اجر اللہ تعالیٰ ایسے محسنوں کا اجر ضائع نہیں کرتا، دنیا میں بھی ان کو حکمرانی نصیب ہوتی ہے۔ کون سے؟ جو دو کام کریں، ایک تقوی اور ایک صبر، اور وہ نمونہ ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ کتنی بدبختی ہے کہ ہم ان چیزوں کو نہیں سمجھتے جو اللہ نے، جس میں کامیابی کا راز کس میں ہے، کسی امت، کسی حکومت، کسی فرد کا، انہو من یتقی و یصبر۔ تقوی قرآن و سنت کو ٹھیک ٹھیک فالو کرنا، جس کا حکم دیا ہے اس کو ہر حال میں کرنا، جس سے رکا ہے اس سے رک جانا، اور صبر یہ کہ اس صبر کی بڑی تفصیل میں نے بتائی ہے آپ کو، کہ نیکیاں کرنے پر صبر، بدی سے رکنے پر صبر، اور دیگر مشکلات پر صبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نمونہ ہمارے سامنے پیش کیا۔ اب بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آپ کو؟ جی سر۔ جی سر۔ الحمدللہ۔ زرتاج صاحبہ، بات سیرت کی سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ جی سر، جی الحمدللہ۔ تو ذرا آپ اس کو دیکھیں نا، اس کو پڑھیں، تو پھر اللہ تعالی ہمیں بھی ایسی استقامت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب ہم آپ کی اسوہ حسنہ کی پیروی کریں گے تو بالکل آپ دیکھیں غور سے دیکھیں کہ جس شخص کو قتل کرنے کے لیے بالکل تیار تھے مکے والے، فتح مکہ پر کس طرح اس ہستی کے سامنے بالکل کھڑے ہیں اور بھیک مانگ رہے ہیں رحم کی۔ یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ حسنہ، جس کو نہ ہم نے اور نہ ہماری حکومتوں نے آج سامنے رکھا، نہ اس کے مطابق عمل کیا، اور آج ذلت اور پستی دیکھ لیں۔
جی سر جی سبحان اللہ 8 سال بعد حضور آئے اور کس شان سے آئے سبحان اللہ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہم نے پڑھی ہے سورہ العصر، پورا زمانہ گواہ ہے، اور 4 کام جس نے کیے، آمنو، بڑی تفصیل سے آپ کے سامنے کھولا ہے، آپ بس آمنو وعملوا الصالحات، صبر کیا اور دعوت حق دی اور اس کے بعد صبر کیا، یہ 4 کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہا کر دی، اور زمانہ گواہ ہے کہ کامیابی نے بھی ان کے قدم چومے۔ اور پھر ہم نے پڑھی ہے سورہ 3، وہاں کہا کہ جنہوں نے ایمان اور عمل صالح، اب یا صبر اور شکر، وہ جو ہے دعوت دین، وہ اعمال صالح کا حصہ بن گیا، تو فرمایا کہ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ، اور جنہوں نے ان بہترین صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بخشی، اور ہم نے جب ان کا استعمال نہ کیا اللہ کے حکم کے مطابق، تو ہم اسفل السافلین میں سے ہو گئے۔ کیا زبردست! دیکھیں قرآن کتنا ایک دوسرے آیات دوسرے کو بالکل، کہیں آپ کو کنٹرڈکشن، کہیں ایسا اختلاف نظر نہیں آتا۔ یہ اللہ کی کتاب کا کمال ہے۔ بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ جی سر جی الحمدللہ جی سر جی الحمدللہ۔ اچھا، اب ذرا سنیں، فتح مکہ کے بعد سرایہ اور اعمال، آگے آپ پیج 574 پر ہیں، ذرا دیکھیں، سبحان اللہ سبحان اللہ، تحصیلداران زکوٰۃ، جو زکوٰۃ وصول کرنے والے ہیں، دیکھیں ہر قبیلے کے لیے ان عمال کا نام ہے جنہوں کو فرض تھا، اور آپ دیکھیں پیج 474 پر، 475 پر پڑھیں، اور 16 آدمی ہیں جو 16 قبیلوں یا 16 علاقوں میں بھیجے گئے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے! دیکھیں ذرا کیا شان ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، جو یتیم پیدا ہوئے، جنہوں نے بچپن میں بکریاں چرائیں اجرت پر، اللہ نے اپنے نبی کو کیا توفیق بخشی، کیا اقتدار بخشا، تاریخ میں کوئی ایسی دوسری مثال نہیں ملتی۔ بتائیں اگر کوئی ملتی ہے تو۔ اب وہ سرایہ جو آپ دیکھ رہے ہیں، سریہ عینیہ بن حسن فرازی ایک، دوسرا سریہ قطبہ بن عامر، تیسرا سریہ ضحاک بن سفیان، چوتھا سریہ علقہ بن مجر، اور 5واں سریہ علی بن ابی طالب۔ یہ سارے سریہ اس کے بعد کے ہیں، اور آپ ان کو پڑھیں گے اور یاد رکھیں گے کہ 5 سریہ ہوئے اس دوران صرف۔ اب آپ جب سر جی یہ سریہ علی بن طالب میں جھنڈیاں کالی اور پھریرا سفید تھا، یہ پھریرا کیا ہے کس سر؟ کی بات کر رہے ہیں؟ یہ سریہ علی بن ابی طالب میں دیکھیں سر جی، یہ جی جی آخری لائن میں جھنڈیاں کالی اور پھریرا سفید تھا، یہ کیا مطلب ہے سر جی؟ انہیں قبیلہ طے کے ایک بت کو، جس کا نام کلس یا کلیسا تھا، ڈھانے کے لیے بھیجا گیا۔ آپ کی سرکردگی میں 100 اونٹ اور 50 گھوڑوں سمیت 150 آدمی تھے۔ جھنڈیاں کالی اور پھر فریرہ سفید تھا۔ مسلمانوں نے فجر کے وقت حاتم طائی کے محلے پر چھاپا مار کر کلس کو ڈھا دیا، اور قیدیوں، چوپاؤں اور بھیڑ بکریوں پر قبضہ کر لیا۔ ان قیدیوں میں حاتم طائی کی صاحبزادی تھی، البتہ حاتم کے صاحبزادے عدی ملک شام بھاگ گئے۔ مسلمانوں نے کلس کے خزانے میں سے 3 تلواریں اور 3 زریں پائیں، اور راستے میں مال غنیمت تقسیم کر لیا، البتہ منتخب مال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے علیحدہ کر دیا، اور آل حاتم کو تقسیم نہیں کیا۔ اب مجھے بتائیں اس میں کون سا سوال ہے آپ کا؟
سر جی یہ جو کالی جھنڈیاں اور یہ پھریرا سفید تھا، یہ کیا مطلب، یہ کوئی نشانی تھی دیکھیں کسی ہر لشکر کی؟ ہاں قبائلی جنگوں میں ان کی ایک نشانیاں ہوتی تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسلامی لشکر کو ایک خاص نشانیاں عطا فرماتے تھے۔ تو فیصلہ یہ ہوا کہ ہم اسلامی لشکر جو ہے اس کے پاس جھنڈیاں کالی ہوں گے، اور پھریرا کا مطلب ہوتا ہے وہ جو لہرانے کی چیزیں ہوتی ہیں، جھنڈے اور دوسری چیزیں، وہ جو ہے وہ سفید ہوگا۔ یہ فیصلہ آپ نے فرمایا تاکہ مسلمان لشکر جو ہے اس کی بالکل ایک خصوصیت قائم ہو جائے۔ اب بات سمجھ آئیے کہ نہیں آئی؟ جی 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 سر، جزاک اللہ خیر۔ اچھا، اب آپ نے یہاں پڑھ لیا اور سن بھی لیا کہ یہ قبیلہ حاتم تئی جو قبیلہ حاتم کا تھا، اور اس میں اس کی بیٹی تو گرفتار ہو گئی، اور حاتم آپ کو پتہ ہے بڑا مشہور آدمی تھا اپنی سخاوت میں۔ لیکن آپ ایک بات ذرا آگے چل کے میں دکھاؤں گا آپ کو، جو جملہ لکھا ہے اس کو ذرا آپ نوٹ فرمائیں گے۔ تو اب جب یہ قبیلہ فتح ہو گیا تو حاتم تائی کی بیٹی جو تھی وہ اس میں گروہ میں شامل تھی جو قید میں آیا۔ اب آپ پیج 577 پہ دیکھیں نا دوسرا پیرا، تو اب کیا ہوتا ہے کہ مدینے پہنچے تو حاتم تائی کی صاحبزادی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رحم کی درخواست کرتے ہوئے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہاں جو آ سکتا تھا لاپتہ ہے، والد گزر چکے ہیں۔ والد گزر چکے ہیں کا مطلب کیا ہے؟ وفات پہنچ فوت ہو حاتم چکے ہیں۔ تائی دیکھیں والد کا مطلب ہے حاتم تائی، اور کہتی ہے میں بڑھیا ہوں، خدمت کرنے کے لیے طاقت نہیں رکھتی، آپ مجھ پر احسان کیجئے۔ اچھا، یہ خدمت کرنے کی طاقت نہیں رکھتی کا مطلب کیا تھا؟ لونڈی بنا لی جاتی نا سر ہاں، جی۔ اگر آپ کسی کو تقسیم کر دیں گے تو وہ مجھ سے خدمت لے گا، میں تو خدمت نہیں کر سکتی، میں بڑھیا ہوں۔ اچھا، اب سنیں بڑے آگے غور سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا تمہارے لیے کون آ سکتا تھا؟ بولی عدی بن حاتم۔ فرمایا وہی اللہ اور اس کے رسول سے بھاگا ہے جو اس کا بھائی تھا، عدی بیٹا تھا حاتم کا۔ اور آپ نے پھر وہی فرمایا جو کل فرمایا تھا۔ تیسرے دن پھر اس نے وہی بات کہی تو آپ نے احسان فرماتے ہوئے اسے آزاد کر دیا۔ اس وقت آپ کے بازو میں ایک صحابی تھے، غالباً حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے کہا آپ سے سواری کا بھی سوال کرو۔ کس سے کہا؟ اس بڑھیا کو جو حاتم کی بیٹی تھی، اس نے سواری کا سوال کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری فراہم کرنے کا بھی حکم دے دیا کہ بیت المال سے اس کو سواری بھی دی جائے۔ آپ ذرا دیکھیں، صرف اس کو آزاد نہیں کیا، آپ سنیں وہ خاتون کیا کرتی ہے، کیونکہ بڑے باپ کی بیٹی ہے۔ حاتم کی صاحبزادی لوٹ کر اپنے بھائی عدی کے پاس ملک شام چلی گئی۔ وہ شام بھاگ گیا تھا نا۔ جب ان سے ملاقات ہوئی، رسول اللہ کے بارے میں بتلایا کہ آپ نے ایسا کارنامہ انجام دیا کہ تمہارے باپ بھی ایسا نہیں کر سکتے۔ یہ بڑی معنی خیز بات ہے کہ حاتم تائی بھی وہ سخاوت نہیں کر سکتے جو سخاوت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی۔ نہ صرف اس کو آزاد کر دیا بلکہ اس کو سواری بھی دے دی۔ وہ کہتی ہیں کہ حاتم تائی بھی ایسا نہ کر سکتا جو انہوں نے ہمارے ساتھ احسان کیا ہے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ اسی کو آگے پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کی بہن نے اسے کہا جاؤ اور تم بھی معافی مانگو۔ تو وہ آیا، اس نے معافی مانگی، اور وہ اب روایات مختلف ہیں۔ اس نے آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا میں آخری پیرے کی آخری 2 لائنیں پڑھ رہا ہوں۔ انہوں نے کہا میں تو یک رخہ مسلمان ہوں۔ یہ کس نے کہا؟ عدی بن حاتم نے۔ یہ سن کر رسول اللہ کا چہرہ فرط مسرت سے چمک اٹھا کہ یکسو مسلمان ہونا کتنی بڑی خوبی ہے، اس لیے کہ یکسو مسلمان حضرت ابراہیم بھی تھے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ میں اب اسلام قبول کر کے ایک اسلام پر چلوں گا۔ اس کے بعد آپ کے حکم سے انہیں ایک انصاری کے یہاں ٹھہرایا گیا، اور وہ صبح شام آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہتے۔ عدی خود صبح شام
دیکھیں یہ کیا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہے۔ اچھا یہاں اگر آپ پیج 578 پہ آئے نا، کہ یہاں کچھ ڈفرینس آف اوپینین ہے، رائے کا اختلاف ہے، اور جیسے آپ دوسرے پیر میں پڑھتے ہیں نا، مسند احمد کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عدی اسلام لو سلامت رہو گے۔ میں نے کہا میں تو خود ایک دین کا ماننے والا ہوں، یعنی عدی جو تھے وہ کافر تھے۔ میں نے کہا میں تو ماننے والا پہلے سے ہی دین، آپ نے فرمایا میں تمہارا دین تم سے بہتر جانتا ہوں۔ میں نے کہا آپ میرا دین مجھ سے بہتر طور پر جانتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں، کیا ایسا نہیں ہے کہ تم مذہباً کون رکوسی رکوسی ہو، تم مذہباً رکوسی ہو، اور پھر بھی اپنی قوم کے مال غنیمت کا چوتھائی کھاتے ہو، جو اس میں مذہب رکوس میں جائز نہیں تھا۔ کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا یہ تمہارے دین کی روح سے حلال نہیں۔ آپ کی اس بات پر مجھے سرنگوں ہونا پڑا۔ یہ عدی بن حاتم کہہ رہا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جتنے بھی مذاہب تھے ان کے بارے میں کتنا علم رکھتے تھے۔ پھر صحیح بخاری کی نیکسٹ پیرا، صحیح بخاری میں حضرت عدی سے مروی کہ میں خدمت نبی میں بیٹھا تھا کہ ایک آدمی نے آ کر فاقہ کی شکایت کی ہے۔ ذرا غور سے سنیں اور اپنے آج کے اسلامی ملکوں کو اور پاکستان کو دیکھیں، تو وہ شخص آ کر عدی کہتے ہیں میں بیٹھا ہوا تھا، ایک آدمی آیا تو اس نے فاقے کی شکایت جی مائک کھلا ہے، کسی کا بہت ڈسٹربنس ہو رہی ہے۔ جی میں بھی کہنے لگی تھی کہ بہت ڈسٹرب ہوتا رہا خدا ہے۔ کے لیے اپنے مائک کو دیکھیں، بند کریں آپ اس کو، کیوں آپ سب کو ڈسٹرب کر رہی ہیں؟ اچھا اب صحیح بخاری کو سنیں، عدی سے مروی ہے کہ میں خدمت نبی میں بیٹھا ہوا تھا، ایک آدمی نے آ کر فاقہ کی شکایت کی کہ بھائی ہمارے ہاں تو جیسے آج آپ کے ملک میں ہو رہا ہے۔ پھر دوسرے آدمی نے آ کر راہ زنی کی شکایت کی۔ آپ نے دیکھا ہے کہ کس طرح دن دہاڑے لوٹ مار ہو رہی ہے، وہاں بھی ایسی صورت کا اس شخص نے ذکر کیا۔ آپ نے فرمایا ذرا غور سے سنو، عدی تم ہیرا دیکھا ہے؟ اگر تمہاری زندگی دراز ہوئی تو تم دیکھو گے کہ حوض نشین عورت، یعنی ایسی عورت جو اونٹ پر بیٹھی ہوگی، ہیرا سے چل کر آئے گی، خانہ کعبہ کا طواف کرے گی، اور اسے اللہ کے سوا کسی کا خوف نہ ہوگا۔ اور اگر تمہاری زندگی دراز ہوئی تو تم کس طرح کے خزانے فتح کرو گے، اور اگر تمہاری زندگی دراز ہوئی تو تم دیکھو گے کہ آدمی چلو بھر کر سونا یا چاندی نکالے گا، اور ایسے آدمی کو تلاش کرے گا جو اسے قبول کر لے، تو اسے کوئی قبول کرنے والا نہ ملے گا۔ اس حد تک پرامن پرسکون اور مالی طور پر کتنی زبردست ریاست تھی کہ عدی کو آپ نے کہا یہ آپ دیکھو گے، اور عدی نے اپنی آنکھوں سے یہ سب کچھ دیکھا۔ آگے ہے کہ اسی روایت کے آخر میں حضرت عدی کا بیان ہے کہ میں نے دیکھا کہ حوض نشین عورت ہیرا سے چل کر خانہ کعبہ کا طواف کرتی ہے، اور اسے کسی اللہ کے سوا کسی کا خوف نہیں، اور میں خود ان لوگوں میں سے تھا جنہوں نے کسرا ہرمز کے خزانے فتح کیے، اور تم لوگوں کو زندگی، اگر تم لوگوں کی زندگی دراز ہوئی تو تم وہ چیز بھی دیکھ لو گے جو نبی ابو القاسم نے فرمائی تھی کہ آدمی چلو بھر کر سونا یا چاندی نکالے گا اور اس کو لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اچھا یہ بتائیں کہ یہ جو نبی ابو القاسم کا لفظ ساتھ آیا ہے، یہ ابو القاسم کا کیوں آیا ہے ساتھ؟ یہ آپ کنیت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ کنیت وسلم کی۔ بیٹے آپ کی کے کنیت۔ بیٹے کا نام ابو القاسم تھا جو مر گیا تھا بچپن میں ہی، اس لیے آپ کو یہ کنیت ملی تھی۔ پوری بات بتایا کریں۔ کوئی سوال یہاں تک؟ غزوہ تبوک میں پڑھا سکتا ہوں لیکن مزہ نہیں آئے گا، کیونکہ ابھی کوئی 15 منٹ رہتے ہیں اور یہ کافی لمبا غزوہ ہے۔ کیوں؟ اس کے اندر بڑے سارے واقعات پوشیدہ ہیں جو میں نے آپ کو کھول کے بتانے ہیں، لہذا
اگر آپ کا کوئی سوال ہو اور آپ کے پاس وہ 14 پیج کا ہینڈ آؤٹ پہنچ چکا ہے جس میں پہلی نبوت کے پہلے سال سے لے کر 13 سال مکے کے سارے مشہور واقعات موجود ہیں، اور اس کے بعد سارے مدینے کے 10 سال کے حالات بھی اس میں اختصار کے ساتھ موجود ہیں۔ آپ اس کو ضائع مت کیجئے، اس کو پڑھیے، سمجھیے، اور ابھی موقع ہے کیونکہ 15 منٹ ہمارے پاس ہیں۔ کوئی سوال ہوں سیرت کے بارے میں جو آپ کو سمجھ میں نہ آئے ہوں اور آپ مجھ سے پوچھنا چاہیں تو آپ کو موقع ہے۔ شاباش، جلدی کیجئے، وقت کا فائدہ اٹھائیے۔ سر سوری، میں نا کچھ کام پہ کرنے نکل گئی تھی، تو میں نے اس عورت کا واقعہ نہیں سنا، وہ پلیز ذرا رپیٹ کر دیں۔ کس کا واقعہ نہیں سنا آپ نے؟ یہ جو عورت کا جو کہ وہ کیا حاتم کہتے طائی ہیں، کی جو صاحبزادی بتائی کی نسبت ہے۔ سے، جی ہیرا کافی دور ہے کعبۃ اللہ سے۔ حضور نے فرمایا کہ اتنا اسلامی ریاست کا پرسکون ماحول ہوگا کہ ایک تنہا عورت وہاں سے چلے گی اور وہ عمرہ کر کے کعبۃ اللہ میں واپس پہنچ جائے گی اور کوئی اس کی طرف آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھے گا۔ اب بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ جی سر، جزاک اللہ سر۔ اچھا، آپ ذرا میرے سوال سنیں، کیونکہ آپ سوال نہیں کرتے تو میں تو سوال کروں گا تاکہ آپ کو جھنجھوڑوں اور آپ اس پوری سیرت کو اچھی طرح پڑھیں۔ مجھے یہ بتائیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی جنگ نہیں لڑی مکے میں، لیکن کافر جو تھے وہ تو بڑے جنگجو تھے اور ان کو بڑی ٹریننگ بھی حاصل تھی۔ تو جنگ بدر میں اللہ تعالیٰ نے جو فتح دی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، یقیناً اللہ نے فتح دی، لیکن اس میں کون سے عوامل تھے کہ آپ ان کافروں سے مقابلہ کرنے کے قابل ہوئے، اور آپ نے کون سے حکمت عملی اختیار کی؟ جلدی بتائیں۔ سر سب سے بڑا تو پوائنٹ یہ تھا کہ اللہ پہ توکل تھا، پکا پکا۔ کچھ گولی ماریں، توکل جب کرتے ہیں پہلے آپ کوشش کرتے ہیں، توکل صرف توکل کر کے بیٹھ جاتے تو مکے میں ہی بیٹھے رہتے۔ کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ کون سی حکمت عملی انہوں نے اختیار کی کہ جس کی وجہ سے توکل اللہ پر تھا ان کا، لیکن پہلے اللہ نے کہا کہ توکل سے پہلے تم سارے جو کچھ کر سکتے ہو کرو۔ کیا کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے؟ تاریخ اگر نہیں پڑھیں گے نا، معاشی سیرت نہیں ناکہ پڑھ۔ ناکہ بندی کی سر ان کی پہلے جی، معاشی ناکہ بندی ان کی گولی ماریں۔ آپ آکسیجن بالکل غلط کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحبہ، آپ سنیں غور سے اور سمجھیں بات کو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بالکل اندازہ تھا کہ وہ جو میرے قتل کے درپے تھے مدینہ میں، تو ان کو مجھ سے نکالنا، مدینے سے نکالنا ان کے لیے اس لیے ضروری تھا کہ وہ مدینے کے پاس سے گزر کے جاتے تھے، اور اگر میں مدینے میں جم گیا تو ان کا تو گزر مشکل ہوگی اور ان کا تو تجارت کرتے تھے، کھانا پینا بند ہو جائے گا۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ صحابہ کو تربیت دی۔ آپ نے ان کو بھیجا کس کے لیے؟ تاکہ جائیں اور علاقوں کی گھومیں پھریں، جنگ کے اعتبار سے دیکھیں اور ان کی تربیت کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس قدم نے صحابہ کی تربیت کر دی، اور جب وہ جنگ کے لیے آئے، جنگ بدر میں رمضان 2 ہجری میں، تو مسلمان بالکل تیار تھے۔ یہ تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کارنامہ کہ آپ نے ان کو صحابہ کرام کو بہت اچھی تربیت کر دی، ریکی کرنے کی، دوسرے علاقوں میں جا کے۔ تو یہ وہ ساری چیزیں تھیں۔ آپ کیوں نہیں پڑھتے؟ آپ نے نہیں پڑھا اس کو؟ اب بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ جی سر، سر پڑھتے مطلب تو ہے یہ بھول جاتے ہیں۔ جی،
हाँ, सर जी आपकी बात। भूल जाता है उसी वक्त बता नहीं सकते, पता नहीं क्या होता है। आप नोट क्यों नहीं बनाते? देखें ना, भूलने का। आप उम्र में मुझसे छोटी हैं, मेरी 85 साल उम्र है, लेकिन मैंने अपने नोट बना के रखे हुए हैं, मुझे पता है। और जब मैं समझ के पढ़ता हूँ तो ये चीजें मेरे जहन में भी रहती हैं। जी सर जी। सर मतलब अगर देखा जाए तो उन्होंने वो प्रैक्टिकली उनसे वो करते थे, कोई ऐसा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट नहीं था जिसमें कि सहाबा को या इनको ट्रेनिंग दी जाती, ऐसा ही है ना? नहीं, आप ये बात जो कह रहे हैं ना, वो ठीक इसलिए नहीं है कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने हिकमत और बसीरत दी थी। वो समझ चुके थे कि अब जब मैं मदीने में आके बैठूंगा तो मक्के वाले हमला करेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब उनके हमले का जवाब देने के लिए मेरे पास ट्रेंड फौज होनी चाहिए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन सहाबा को ट्रेनिंग के लिए ये सारे टेक्टिक्स और सारी हिकमतें मिली कि तुम इस ग्रुप को वहां भेज दो, इसको वहां भेज दो, ये वहां जाए, ताकि ये जंग के लिए तैयार हो जाए। और वो तैयार हो गए। और जब इन कम तादाद में भी लोग थे, पूरा सामान भी नहीं था, अल्लाह की ताईद और नुसरत इसलिए आई कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तवक्कुल से पहले वो सारे जराए इख्तियार कर लिए जो जरूरी थे। फिर अल्लाह ने किस तरह मदद फरमाई। अब बात समझ आई है कि नहीं? जज़ाकल्लाह सर, सर जी एक समझ आ गई। सवाल है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो उनकी तरबियत की ही थी, लेकिन सर जी वो भी तो उन कुफारे मक्का में से थे जो जंगजू थे, तो इनको भी तो जंग के टैक्टिक्स जो थे वो आते थे ना, ये जो सहाबा किराम थे वो जिन्होंने पुराने बैत जंगजू किया। थे, उम्मे अब्दुल्ला, वो सब जानते थे। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जिन्होंने हिजरत की थी, उनको ये पता नहीं था। वो तो बड़े ट्रेंड जमाने से जंगें लड़ते आ रहे थे। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन मदीना पहुंचकर इस चीज की गारंटी हासिल की कि ये सहाबा जाएं, देखें, रेकी करें, मालूमात करें, ताकि तैयार हो जाएं जब कल वो हमला करें तो। जी सर जी, जंग ओहद में भी तो हुजूर जी की हिकमत अमली थी ना। हुजूर ने हर जगह पे कहा था कि तुम जो कुछ भी हो जाए, तुम लोगों ने अपना जगह नहीं छोड़नी। और उस वक्त शिकस्त का वो बायस यही जंग हुआ की था। इंस्ट्रक्शंस थी, वो जंग की इंस्ट्रक्शंस थी। गजवा बदर ओहद में, ओहद प्लीज आप मेरी बात सुने। गजवा बदर में मुसलमान पूरी तरह समझ गए, और उनका जो अल्लाह ने फतह दी उसकी वजह से नबी करीम सल्लम को भी बड़ी हिम्मत बनी, और आपने उनकी तरबियत जारी रखी। और इस तरह जब दोबारा वो आए गजवा ओद के मुकाबले में पर, तो आप देखते हैं कि तादाद उनकी इतनी ज्यादा थी कि गजवा ओद में पहले मुसलमानों को फतह हासिल हुई। फिर मुसलमानों ने जो दरे में थे उन्होंने जगह छोड़ दी माल गनीमत के चक्कर में। और इधर से अभी मुसलमान नहीं हुए थे हमारे जो थे, क्या नाम है उनका, खालिद बिन वलीद। खालिद बिन वलीद। तो वो पीछे से लश्कर लेके पहाड़ी से आए, हमला किया, मुसलमानों के पांव उखड़ गए और फतह शिकस्त में तब्दील हो गई। ये पढ़ें आप। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदान मुबारक इसी में शहीद हुए, ग़ज़वा उहद में। अच्छा, ग़ज़वा उहद में सबसे आला हिकमत अमली क्या थी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की? जल्दी बताइए। सर जी वो जो दरे के ऊपर 50 ओ तीर हो तुम हो, ये बिल्कुल गलत कह रहे हैं आप। सर आपने उनका पीछा करने लश्कर का तो फैसले थे। हाँ, ये हुई ना बात डॉक्टर साहबा, कि आपने इस हाल में कि सहाबा शहीद हो चुके हैं, फतह यकीनी नहीं थी, फतह शिकस्त में तब्दील हो चुकी थी, उसके बावजूद आपने, क्योंकि वो मदीना का रुख नहीं किया उन्होंने, वो वापस चले गए, उनको सख्त अफसोस हुआ रास्ते में। लेकिन जब उन्होंने ये सुना कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद लश्कर लेके आ रहे हैं पीछे, तो वो आगे चले गए। और उन्होंने उस ताकब ने सहाबा की और हौसले बढ़ा दिए। ये है वो चीजें जो आपको और से पढ़नी चाहिए थी, जो आपने नहीं पढ़ी। अब बात समझ आ रही है नहीं आ रही? जी सर जी।
جی سر جی جزاک اللہ. دیکھیں یہ سب چیزیں میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ بہت اچھے طالب علم ہیں، اور آپ اس کتاب کو کئی بار پڑھیں اور پڑھائیں خاص کر، تاکہ یہ نکات جو اصل نکات ہیں جس میں سیرت کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت اور آپ کی عظمتوں کا احساس لوگوں کے دلوں میں پیدا کریں. یہ جو دیکھیں، اگر ہمارے یہ افسر سیرت پڑھے نا اور یہ واقعات بڑے کریٹیکلی پڑھیں، یقین مانیں یہ جو انہوں نے بنائے ہوئے ہیں پتہ نہیں کون سے ڈیفنس کونسل، اور وہاں پہ لوگوں کو ٹکٹ دے کے بلواتے ہیں، ان سے لیکچر دلواتے ہیں، یقین مانیں یہ چیزیں اس سے بدرجہ فری مفت میں سیرت کی کتابوں میں موجود ہیں. کاش میں اور آپ ان کو پڑھیں اور سمجھیں. کیسی بات تھی کہ وہ سپر پاورز جو ہے نا وہ حیران ہوتی تھی کہ ان کو ہو کیا گیا ہے، یہ تو کسی کھاتے میں ہی نہیں تھے. یہ عرب کا علاقہ جو تھا جہاں پہ یہ لوگ تھے، قریش مکہ اور اس طرح سے، تو بالکل ان پڑھ، کوئی ان کی کوئی اہمیت نہیں تھی. تو کس چیز نے ان کو اتنا کر دیا کہ یہ ہم سے آ کے تو مقابلے کر رہے ہیں؟ وَمَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ، انہوں نے تقوی اختیار کیا، جو کہ اللہ کے احکامات کو کم من ان نہ صرف قبول کیا بلکہ اس پر عمل کر کے، اور اس کے سارے ثمرات اللہ نے ان کو دیے. آج دیکھ لیں، عیاشی اور فحاشی دیکھ لیں، ایک ایک فوجیوں کے افسروں کے گھر میں کتنے لوگ کام کرتے ہیں، اور ان کی عورتیں ان سے گندے کپڑے دھلواتی ہیں بچوں کے. یہ کوئی کرنے کے کام ہے؟ یہ ہم نے کس سے سیکھا ہے؟ وہ تو ہمارے حکمران تھے، انہوں نے ہم سے اس طرح ہمیں ٹریٹ کیا، لیکن ہم اپنے لوگوں کو یہ کس طرح ٹریٹ کر رہے ہیں؟ تو بہت ہی غلط ہو رہا ہے سر سب کچھ. اچھی طرح سمجھیے، پڑھیے سیرت کو، سمجھیے کہ اللہ نے جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے اسوہ حسنہ بنایا ہے، اس کے کارنامے دیکھیے. آپ ذرا غور فرمائیں، صحابی جنگ احد میں خندق کی کھدائی کے وقت کہتا ہے دیکھیں یا رسول اللہ ہمارا برا حال ہو رہا ہے بھوک سے، ایک پتھر. حضور فرماتے ہیں یہ دیکھو میں نے 2 پتھر باندھے. اب بتائیں صحابہ نے کس جذبوں سے کام کیا ہو؟ کیوں کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس جذبے سے کام کر رہے تھے. سر جی یہ واقعہ پڑھ کے تو انسان کو کتنی عبرت حاصل ہوتی ہے کہ اب حرام حلال میں تمیز ہی نہیں ہے، کہ کیا کچھ ہم ضائع کر رہے ہیں اور کتنی کتنی ہانڈیاں پک رہی ہیں، اور اس وقت کو دیکھیں کہ اس ہستی نے پیٹ پہ پتھر باندھا ہوا ہے. ابھی آپ غزوہ تبوک پڑھیں گے نا تو آپ دنگ رہ جائیں گے کہ کن حالات میں دنیا کی اس وقت کی بڑی پاور کے خلاف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو لشکر لے کے گئے ہیں 30,000 کا، کیا حالات تھے، کس طرح لوگوں کو کھانے کے لیے دقتیں تھیں، سواریوں کی دقتیں تھیں، وہ ساری چیزیں آپ پڑھیں گے. اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ آپ لوگ جو اس درس میں موجود ہیں، مجھے یقین ہے آپ کی محبت ہے اللہ تعالیٰ سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ پھر اس کو پڑھ کے آئیں. اگلے ہفتے میں غزوہ تبوک شروع کروں گا، لیکن اسی طرح 15 منٹ پہلے آپ سے سوال و جواب ہوں گے. انشاءاللہ سر، اللہ پاک ہم سب کو توفیق دے. آمین آمین. سر کوئی غزوہ تبوک میں کیسے حالات تھے، تنگی، اللہ، غربت، بھوک، اور اس کے باوجود 30,000 لوگ نکل آئے. ہاں لیکن آپ کو پتہ ہے کچھ لوگوں کو واپس کرنا پڑا، سواریاں نہیں تھیں، وہ روتے ہوئے واپس گئے. قرآن نے جی ان کا سر، ان تذکرہ کی کیا آنکھوں ہے. میں آنسو تھے، قرآن اللہ، نے ان کا ذکر یہ ہے. اب آج آپ کے کون سے مسلمان ملک سے وہ بچے، وہ عورتیں، وہ بوڑھی عورتیں جو شہید ہو رہی ہیں، آپ خود دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پہ کس طرح غزا کے لیے وہ اس طرح توبہ استغفار توبہ. میں یقین مانے آدمی سو نہیں سکتا جب وہ ساری صورتحال سامنے آتی ہے. میں حیران ہوتا ہے حیرت کہ کسی کیا یہ مسلمان حکمران میں؟ بتائیں مجھے. بالکل بھی نہیں، کوئی ہے ہی نہیں، احساس ہی نہیں ہے. پورے مسلمان ملک، پورا مسلمان جو ہے نا سویا ہوا ہے سر. تو پھر ہم مسلمان کیسے ہوئے؟ کہاں سے مسلمان ہوئے؟
ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحیم۔ اے اللہ تو ہی ان مجاہدین افغانستان مجاہدین کشمیر، مجاہدین غزہ، فلسطین اور سارے ان لڑنے والوں کی، چاہے وہ یمن میں ہوں چاہے ایران میں ہوں، جو مقابلہ کر رہے ہیں، اللہ ان کو توفیق بخش کہ وہ آمین ان ثم کافروں کو آمین۔ شکست دیں۔ اللہ ہماری مائیں بہنیں جس قسم پرسی کی حالت میں ہیں، اللہ آپ ان پہ رحم فرمائیں، آپ آمین ثم عبرت بنا دیں ان یہودیوں کو جو وہاں ظلم کے پہاڑ توڑ رہے ہیں۔ آمین۔ غرق کرے اللہ پاک ان کو۔ آمین ثم سر یہ یہودیوں کا لیڈر تھا نا کوئی، جو کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے کہ کسی نے اس سے کہا کہ تمہاری بربادی مسلمانوں کے ہاتھ سے ہوگی، تو اس نے کہا کہ یہ وہ والے مسلمان ہی نہیں ہیں، بے چلیں فکر ہیں اس وہ۔ کو آپ دیکھیں اور پڑھیں، اور میں نے آپ کو جو 14 پیج کا ہینڈ آؤٹ بھیجا ہے بہت اہم ہے، پوری نبوت کے جو 13 سال مکے کے اور 10 سال مدینے کے ہیں، اس میں اہم واقعات کا ذکر ہے، پڑھیں سمجھیں، اور اگلے دفعہ تیار ہو کے آئیں، بہت سارے سوال ہوں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ سر، اللہ پاک آپ کو بھی جزائے خیر دے اور صحت تندرستی والی زندگی دے۔ آمین۔ آمین۔